بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بڑے گناہ جو آپ کو زندگی میں ذلیل اور خوار کر دیں گے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کو اللہ کی نظروں سے گرا دیں گے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کے کیے ہوئے اعمال کو اور ثواب کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک بندے کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کے سابقہ اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے جن تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان گناہوں کو تفصیل سے سنتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیں۔ ہمارے وہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم اس کے ثواب کے مستحق بن جائیں۔ پہلا گناہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ ہے قرض لے لینا، اور قرض اس نیت سے لینا کہ وہ قرض لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے قرض لے لیا ہے، کسی مجبوری کی بنا پر ہم نے کسی سے پیسے ادھار لے لیے ہیں، لیکن ہم نے ذہن میں دل میں یہ نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قرض کو واپس کر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ ہمارا قرض اتر جائے، اور ہم محنت بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا قرض ادا ہو جائے۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہوگا کہ آپ نے جب قرض لے لیا لیکن دل میں نیت ہی نہیں ہے اس کو واپس کرنے کی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے کہ جس کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک اور گناہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچانا۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے ایک حدیث کو سنا ہوگا کہ ایک جگہ سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہاں پر 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک شخص وہ تھا کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا، دوسرا وہ تھا جو کہ چغل خور تھا اور اپنے گھر کی بھی چغلی باہر لوگوں تک پہنچا دیتا تھا۔ یہ وہ 2 لوگ تھے جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ کسی دوسرے انسان کے سامنے کوئی گناہ ہو جائے جبکہ وہ اس گناہ کی اپنے رب سے معافی بھی مانگ چکا ہو، اور دوسرا بندہ اس گناہ کی بار بار یاد اس کو دلاتا رہے، اس کو آر دلاتا رہے، تو یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو کہ اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کے گناہ تلاش کرتا رہتا ہے اور دوسروں کو اس بنا پر تنگ کرتا ہے کہ اس کے سامنے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا، جبکہ خدا کی ذات تو بڑی مہربان اور رحیم ذات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کسی بندے سے بھول چوک میں کوئی گناہ ہو جائے اور وہ رب سے توبہ کر لے تو رب بے شک معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے۔ کسی دوسرے انسان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے گناہ کو یاد دلاتا رہے، بندے کو ہر وقت ملامت کرتا رہے، اچھا تو وہی ہے نا جس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کو ہر وقت کمتری کا احساس شرمندگی کا احساس دلاتا رہے۔ یہ بھی سخت گناہ ہے۔ بہرحال کسی شخص کو اس کے کسی جرم پر، اس کے کسی گناہ پر آر دلانا، یہ خود بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔
یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول چوک میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی بھی مانگ چکا ہو، اللہ سے توبہ بھی کر لی ہو، اور دوسرا بندہ اس کو آر دلاتا رہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ مجرم بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کرنے والے کا گناہ جو اس کو جتلا رہا ہے اس کے سر پر ہی نہ ڈال دیا جائے۔ اگلی چیز جو کہ انسان کو ذلیل اور خوار کرتی ہے وہ ہے تکبر کرنا۔ تکبر سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تکبر انسان کے اعمال کو اور اس کی زندگی میں ہی برباد کر دیتی۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، اپنے آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ مخلوق سمجھ کر دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ اور تکبر انسان کسی بھی چیز پر کر سکتا ہے، اپنے حسن پر، جوانی پر، پیسے پر، مال و دولت پر، تعلیم پر، کسی بھی چیز پہ انسان تکبر کر سکتا ہے، جبکہ تکبر کرنا انتہائی غلط کام ہے۔ یہ اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر تکبر کر کے اپنے اعمال کو تباہ کر لینا چاہیے۔ جو بھی بندہ تکبر کرتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے اندر عاجزی اور حسن سلوک اور حسن اخلاق جیسی خصوصیات کو پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کا دل جیت سکے۔ تکبر سے تو دوسرے انسان متنفر ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایسے انسان کی قدر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے لوگوں کی نظر میں ایسا شخص ذلیل ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تو جو بھی تکبر کرے گا بالآخر اس کو زندگی میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے حسن عطا کیا ہے تو اللہ کی عطا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، اگر کوئی پڑھائی میں اچھا ہے، کسی کو اچھا جاب مل گیا ہے، کسی کو اچھا عہدہ مل گیا ہے، تو یہ ساری میرے خدا کی عطائیں ہیں، میرے خدا کی دین ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ متکبر اور مغرور ہو جائے۔ اب اگلی چیز جو کہ انسان کو تباہ کرتی ہے وہ ہے دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ ہمیں دوسروں کے گناہ اور عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت وہ دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، فلاں کی بیٹی کیا کر رہی ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ اپنے محلے داروں کی بھی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں کہ کس نے کیا پکایا، کس نے کیا نہیں پکایا، کس کے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں، کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے لگ کر وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتی ہیں، اپنی دنیا بھی ضائع کرتی ہیں اور اپنی آخرت بھی ضائع کرتی ہیں۔ صرف عورتیں نہیں، کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے مردوں کو ذلیل کرنے کی خاطر ان کے عیب اور نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو دوسروں میں اچھالیں، دوسروں کے سامنے ان کو بے عزت کریں۔ ان کا مقصد صرف دوسرے لوگوں کی بے عزتی کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو لوگوں کی نظر میں گرانے کے لیے وہ ہر وقت ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ بھول چکے ہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کے اوپر الزام لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ۔ اگلا گناہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اس چیز کا دھیان نہیں کرتے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کے لیے کس طرح سے وبال جان بن سکتی ہیں۔ وہ یہ گناہ ہے کہ لوگ اپنی شرعی پردے کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ مرد ہو یا عورتیں ہوں، وہ اسلامی طرز لباس کو بھول کر نئے نئے
طرز کے کپڑے پہننا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ میں تو اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو شرم آ جاتی ہے۔ وہ اپنی سطر کا جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ اس سطر کے مطابق اپنے لباس کو نہیں پہنتے، ان کا جسم پورا ڈھکا بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان اپنی سطر کا دھیان نہ رکھے، اپنے لباس کا دھیان نہ رکھے، بلکہ انسان کا لباس تو انسان کی شان ہے۔ اس لیے لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے شرعی تقاضوں کو بھی پورا کرے، آپ کے جسم کو ڈھانکے، آپ کی سطر کو پورا کرے۔ تمام مرد اور عورتوں کو اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ باہر اگر نکلیں تو بہت ساری ایسی عورتیں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے دوپٹہ تک صحیح طریقے سے نہیں لیا ہوتا۔ دوپٹہ لینا تو درکنار، بال کھول کر ایسے شولڈرز پہ ڈالے ہوتے ہیں، اونچے پھونچے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یعنی نہ کوئی عزت کا لحاظ، نہ کوئی ادب، نہ اپنے مسلمان ہونے کی قدر، کیونکہ عورت کا سب سے بڑا حسن اس کا پردہ ہے۔ اس کی بے حیائی جو ہے وہ اس کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو تو خاص طور پر اپنے لباس کا، اپنے پردے کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح سے پردہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمیں اس لحاظ سے پردہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری معاشرے میں عزت۔ اس لیے تمام خواتین اور مرد حضرات کو چاہیے کہ شریعت کو فالو کریں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنا لباس زیب تن کیا کریں، کیونکہ جب ہم شریعت میں رہتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اگلی بیماری جو انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے وہ ہے دوسروں کو دکھاوا کرنا۔ اگر کوئی بندہ صدقہ بھی کرتا ہے تو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر کوئی کسی کی مدد بھی کر دے تو اپنے آپ کو عزت دار بنانے کے لیے لوگوں کو دکھاتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے وہ دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اس نیت سے کیا کریں کہ آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مدد کی ہے، لیکن جب آپ دکھاوے کے طور پر دوسروں کی مدد کریں گے تو جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوگی اور آپ کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں دکھاوے سے بچنا ہے، یہ بہت بڑی بیماری بن چکی ہے، اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دی جائے تو ایک ہاتھ اگر دے رہا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں گے تو وہ سب سے پہلے اس کی سیلفیاں بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے اور سوشل میڈیا پر نشر کر دیں گے۔ یہ سارا دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ نماز پڑھی ہے تو دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے پڑھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو دکھاتے پھریں۔ اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ اگر روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے تو مقصد صرف اور صرف رب کی رضامندی ہونی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو دکھاوے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی عمل دنیا کو دکھانے کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر نہیں دیتے ہیں۔ اور آخری اکثر لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی مسائل اور مسئلے آتے ہیں زندگی میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوں، کوئی تنگی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو وہ دل چھوٹا کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ہی یہ
کیوں مسائل آئے ہیں، آخر ہمیں یہ پریشانی کیوں آئی ہے، تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ اور یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کرے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت جوش مارے اور انسان کے حالات بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت ہر کسی پر کھلے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی رحمت کے صدقے میں اگر چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے انسان کو نواز دے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کے عیب اور نقص تلاش کرتے ہیں، ان کو طعنہ دیتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی خامی دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ ان کی پردہ پوشی کریں، ان کو طعنے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ حالانکہ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کا دل دکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی خوش رکھے، شادمان رکھے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے دلوں کو شاد رکھنا ہے، دوسروں میں خوشیاں بانٹنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی اپنی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، انسان کی زندگی کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے تو اس کے لیے پہلے وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹنا شروع کر دے، نہ کہ دوسروں کی دل آزاری کرے، دوسروں کے دل دکھائے۔ جو بھی ایسا کرے گا تو خدا اس کے لیے بھی برا ہی انجام کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہم نے ان تمام گناہوں سے، چھوٹے چھوٹی گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہ انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، انسان کی نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ جس طرح سے ایک آدمی، چغل خور آدمی جو دوسروں کی عزت کو پامال کرتا ہے، دوسروں کی عزت کو تباہ کرتا ہے، غیبت خور آدمی جو کہ پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو جو بھی چغلی یا غیبت کرتا ہے، تو جس بھی شخص کی چغلی یا غیبت کی جاتی ہے اس کا تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت یا چغلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چغلی اور غیبت کرنے والے کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کیوں کر ایسا گناہ کرے کہ دوسروں کے گناہ اپنے سر پر مول لے لے، بلکہ غیبت کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو کوئی بھی انسان یہ برداشت نہیں کرے گا، یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے ہی مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو انسان غور ہی نہیں کرتا اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو بالآخر ان گناہوں کا اس کی زندگی پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تنزلی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ہم نے ان تمام گناہوں سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں دنیا میں کسی چیز کی تنگی کا سامنا نہ ہو، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور یہ باتیں ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کر کے اپنے اعمال کو تباہ کر لیتے ہیں۔